السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ آف دا بلیور۔ ایک مومن کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ ایک ریبیلین ہے اپنے آپ میں، یعنی کہ یہ بغاوت ہے سوسائٹی کے ایولز کے خلاف۔ یہ صرف آج کے ٹائم میں یا نبی کے ٹائم میں نہیں، یہ ہر ٹائم میں اسلام بغاوت ہوتی آئی ہے ہمیں۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو نبی کے ٹائم میں یہ بغاوت تھی سوسائٹل نارمز کے خلاف، آج کے ٹائم میں بھی اسلام بغاوت ہے ایول سوسائٹل نارمز کے خلاف۔ تو اگر آپ مسلم ہیں تو آپ ایک باغی ہیں، اور سو گیو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو دا ریبیلز۔ میں جو بھی بات بولوں گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی سے بولوں گا۔ اگر آپ میری کوئی بھی بات قرآن اور سنت سے الگ پائیں تو آپ اسے خارج کر دیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز، ایک مسلمان کے دل میں وہن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تم پر ایک ایسا وقت بھی مسلط ہوگا جب تم تعداد میں بہت سارے ہوگے، لیکن تمام دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ تم جو پانی کا جھاگ ہے، سمندر کے اوپر جو پانی کا جھاگ رہتا ہے اس کی طرح رہو گے، تعداد میں تو بہت زیادہ لیکن کسی کام کے نہیں رہو گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اس پر کہ کیا کہتے کیا نبی ہماری تعداد کم ہوگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم اس طرح ہوگے کہ جیسے پانی کے اوپر جو جھاگ رہتا ہے، وہ تعداد تمہیں تو بہت رہتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں رہتا۔ پھر ایک صحابی نے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہن یعنی کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ جب آپ کے دلوں میں داخل آج آپ دیکھیں ہر ایک مسلمان جو نام کے مسلمان ہے، صرف قانونی مسلمان ہیں، انہیں مسلمان کہہ نہیں سکتے ہم، ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں، آپ دیکھیں ہر دنیا موت سے ڈرتے ہیں کہ ارے چھپ رہو، دین کی دعوت مت دو، آپ کو مار دے گا کوئی، آپ کو جیلوں میں ڈال دے گا۔ دنیا کی محبت ہے کہ سکسیس مطلب اسی دنیا میں سب کچھ کمانا ہے، سکسیس یعنی کہ اچھی جاب ہے، گاڑی بنگلہ پیسہ ہے، اس کو سکسیس مانا جاتا ہے۔ آخرت کی سکسیس کو سکسیس نہیں مانا جاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو یہ نوازے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ اگر انہی چیز کے پیچھے بھاگیں گے، انہی کو اپنا مین گول بنا لیں گے، تب یہ غلط چیز ہے۔ آپ کا مین گول کیا ہونا چاہیے؟ آخرت، نہ کہ دنیاوی تصورات۔ پھر اگلا جو مومن کا مائنڈ سیٹ کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کے سوائے کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ صرف کہنے میں نہیں، اصل میں یہ ہونا چاہیے۔ بول تو سب دیتے ہیں کہ میں اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتا، لا الہ الا اللہ، لیکن جب اصل میں دیکھا جاتا ہے تو ہمارے دلوں میں ہمارے اپنے خود کے الگ ہی بہت خدا ہوتے ہیں، جیسے ہماری ڈیزائرز ہماری خدا ہوتی ہیں، اور تمام چیزوں کو ہم اپنا خدا بنا رکھا ہوتا ہے لیکن ہم وی پرسیو اٹ ناٹ۔ تو اس طرح ہمیں صرف کہنا نہیں ہے، ہمیں اصل میں اپنے عملوں کے ذریعے یہ ظاہر ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی بات کو بنا ڈرے بولو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بنا کسی سے ڈرے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم دا سولجر آف اللہ۔ اللہ نے جس چیز سے روک دیا، جس چیز کے منع کر دیا، اس سے آپ رک جاؤ، چھوڑ دو، دور ہو جاؤ اس سے، اس چیز سے لوگوں کو روکو، اور اللہ نے جو چیز کرنے کا وہ حکم دیا ہے وہ کرو، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہی دس از دی ایکچوئل جہاد۔ صبح فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ الارم تو لگاتے ہیں الارم، لیکن اٹھتے ہیں الارم بند کر دیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے سب سے مین بڑا جہاد، جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر کہا۔ تو یہ ہے، مجاہد بنیے، سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، اپنے ڈیزائرز کے خلاف جہاد کریے، اور ہر وہ کام کریں جو آپ کے اللہ نے آپ سے بولا ہے، اور ہر وہ کام سے رکیں جو اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ آف دا بلیور۔ یہ آپ کو کرنا ہے، تب جا کے آپ بنیں گے مرد مومن، مرد مجاہد۔